سورہ بقرہ میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے ربا، جس کا مطلب ہے زیادہ ہونا، بڑھنا، مینس انکریز ہونا۔ یہ لفظ کسی چیز کی کوانٹٹی اور تعداد میں اضافے کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے، جیسے کہ سود۔ یہ لفظ جو ہے قرض پر لگائے جانے والے ایڈیشنل اماؤنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب لوگوں کو سود چھوڑنے کا حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ سود تو تجارت کی طرح ہے، مینس اس میں پروفٹ رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو سود کو حرام کیا ہے۔ تجارت میں پروفٹ جائز ہے کیونکہ اس میں رسک شامل ہوتا ہے اور ٹریڈر کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ربا میں قرض پر سود لیا جاتا ہے۔ یہ قرض دینے والے اور لینے والے کے درمیان ایک ون سائیڈڈ لین دین ہے، جس میں قرض لینے والے کو قرض کی ریئل اماؤنٹ کے ساتھ سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ تجارت میں فریقین باہمی رضامندی سے لین دین کرتے ہیں، جبکہ ربا میں قرض لینے والا قرض دینے والے کے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تجارت میں پروفٹ کا ریٹ غیر یقینی ہوتا ہے، جبکہ انٹرسٹ میں پروفٹ کا ریٹ پہلے سے ہی طے شدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے اور 1 سال بعد اسے ریٹرن کرنا ہوتا ہے تو اسے اتنا ہی کرنا ہوگا، اس سے زیادہ پیمنٹ وہ دے گا تو وہ سود میں شمار ہو جائے گی۔ کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے تو اسے صدقہ کر دیا جائے یا اسے کسی حلال بزنس میں انویسٹ کیا جائے، یا تو پھر قرض اتنا ہی لیا جائے جتنا اس نے دیا ہے۔ میرا ایکسپیرینس ہے کہ اس ملک میں آؤٹ آف کنٹری سے لوگ آ کر اپنی لون کمپنیز رن کر رہے ہیں اور مسلمان ان کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 278 اینڈ 279 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچ میں ایمان والے ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ یہ کوئی عام آیت نہیں ہے، کسی بھی گناہ پر اتنا سخت حکم نہیں آیا جتنا اس پر آیا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا۔ مین پوائنٹ یہی ہے کہ جہاں پہ اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں پہ ہمیں سر تسلیم کرنا ہے، بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ سب برابر ہیں، اور قیامت کے دن یہ لوگ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔